الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان جیسا رحمتوں والا، برکتوں والا اور مغفرت والا مہینہ ہم کو عطا فرمایا۔ اس کے ابتدائی 2 عشرے تو مکمل ہو گئے، اب بچے کچھ آخری ایام، آخری عشرے کے چل رہے ہیں۔ آدمی کو اس مہینے کی قدردانی اور اس مہینے کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے، بلکہ جو بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کو میسر ہو رہی ہیں ان پر ہمیشہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزار بندوں کو پسند فرماتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی اس مہینے کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو پھر اتنی ہی زیادہ وعید اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اگر کوئی آدمی کما حقہ اس میں اللہ کی عبادت نہ کرے اور کما حقہ جس طریقے سے گزارنا چاہیے اس طریقے سے رمضان کو نہیں گزارا، جس کی وجہ سے اگر اس کی مغفرت نہیں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو ہم سب کو یاد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر آپ چڑھ رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام عین اسی وقت میں وہاں پہنچ کر کے آپ نے 3 دعائیں فرمائی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری اس بد دعا پر آمین کہیے۔ اس میں سب سے پہلی بد دعا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی وہ یہی تھی کہ اگر کوئی آدمی ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے، ایسا آدمی جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے لیکن اس کی اس میں مغفرت نہ ہو۔ اگر ہمارا رمضان ایسے ہی گزر رہا ہے جیسے کہ رمضان سے پہلے کی زندگی تھی، اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، کسی طرح کا بدلاؤ نظر نہیں آ رہا ہے، پہلے جیسے گناہوں میں چل رہی تھی اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر بھی چل رہی ہے، خاص تبدیلی ہم نے اس کے اندر نہیں کی، تو پھر ایسے لوگ محروم لوگوں میں ہو سکتے ہیں۔ 19-20 کا فرق آ جائے، جو پہلے گناہ ہو رہے تھے تھوڑا سا اس کے اندر کمی کر لیا، اپنے نیکیوں کو تھوڑا سا بڑھا دیا، یہ تبدیلی نہیں ہے۔ تبدیلی مکمل طریقے سے چاہیے۔ جیسے کہ بعض لوگ حج کو جاتے ہیں
جب واپس آتے ہیں تو زندگی بالکل ہی بدل جاتی ہے. داڑھی چھوڑ لیتے ہیں، اول مسجد کو آنا شروع کر دیتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھنے لگتے ہیں، اذان کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر دیندار زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تبدیلی ایک عمل کے بعد بالکل زندگی بدل جائے. رمضان المبارک سے یہی مقصود ہے کہ آدمی کی زندگی بالکل تبدیل ہو، نمایاں فرق دیکھنے والوں کو نظر آئے کہ رمضان سے پہلے جیسی زندگی تھی، رمضان میں زندگی گزارنے کے بعد میں ان کی زندگی تو بالکل بدل گئی ہے. ایسا نمایاں فرق زندگی کے اندر، ایسی تبدیلی مطلوب ہے. اور آدمی کی زندگی کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ رمضان المبارک کو جس طرح گزارنا ہے، جن اعمال کے ساتھ، جن عبادتوں کے ساتھ، جس شکر کے ساتھ، جس قدردانی کے ساتھ گزارنا ہے، اگر آدمی ان سب کی رعایت کرتے ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ گزارتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں یہ بیان فرمایا کہ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا اور میں نے دیکھا کہ حشر کا میدان قائم ہو گیا اور پھر اچانک میرے سامنے سے دو فرشتے ایک آدمی کو جو بالکل نوجوان تھا پکڑ کر کے لے کے جا رہے تھے اور اس کو گھسیٹ رہے تھے اور کسی طریقے سے کھینچنا چاہتے تھے. میں نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، اس کا کیا معاملہ ہے، مجھے بتلاؤ. ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ یہ آدمی بالکل نوجوان ہے لیکن رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا تھا، کٹا کٹا ہے، روزہ رکھ سکتا تھا لیکن پھر بھی دن میں علل اعلان کھاتا تھا، لوگوں کے سامنے پیتا تھا اور رمضان المبارک میں روزے رکھنا چاہیے تھا، نہیں رکھتا تھا، اس کی ناقدری کرتا تھا. اب اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں روزے نے اس کے خلاف میں اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کیا کہ یہ نوجوان اور طاقتور ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھا، اسی لیے مجھے انصاف چاہیے. اب روزے نے جب یہ بات اللہ کے سامنے رکھ دی، اس بندے کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا، مجبوری بھی نہیں تھی، روزہ چھوڑنے کی کوئی وجہ اس کے پاس نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ اللہ کی عدالت میں مقدمہ ہار گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کہا کہ ٹھیک ہے. اب روزے نے جب اللہ کے پاس مقدمہ دائر کیا تو روزے کا جو مقدمہ ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے. میں بھی اس کے خلاف میں اس آدمی کی سفارش نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کو لے جاؤ، لے جا کر اللہ نے جو کہا ہے اس کو پورا کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک روزہ چھوڑنے والے کے حق میں سفارش نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ سفارش کرنے کے لیے لیاقت اور قابلیت ضروری ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو چاہے گناہ کرتے رہیں گے، جیسی چاہے زندگی گزاریں گے، جو مرضی آیا عمل کریں گے، جو نہیں سمجھ میں آیا چھوڑ دیں گے، بس یہ نام اعمال لے کر پہنچیں گے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کر کے آپ کو چھوٹا لیں گے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سفارش کے واسطے قابلیت بھی ضروری ہے. جن بندوں میں قابلیت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی جن کی سفارش لانے پر خوش ہوں گے تو ویسے لوگوں کی سفارش کرنے کی اجازت ہوگی. ہر ایک کی سفارش نہیں کی جا سکے گی. اسی طریقے سے دوسرے بہت سارے لوگوں کے بارے میں، مال غنیمت میں جو خیانت کریں گے ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کی سفارش نہیں کر سکوں گا. اور دوسرے کام بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں احادیث میں یہ بات فرما دی گئی کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں چلے گی، خود آپ ان کے بارے میں سفارش نہیں فرمائیں گے. اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی ہونی چاہیے. اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ اپنی زندگی کو بدلو، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ. جو بے راہ روی رمضان سے پہلے تھی اس کو چھوڑ کر کے سیدھے راستے پر آ جاؤ. اللہ نے جب موقع دیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے
اپنی زندگی کے اندر تبدیلی آدمی کو پیدا کرنی چاہیے۔ جو آدمی شکر گزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور زیادہ نوازتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جو آدمی شکر گزاری کرے گا، جو بھی نعمت اس کو ملی ہوئی ہے، شکر کے اوپر اللہ وہ چیز اور نوازتے ہیں۔ جب اس نے شکر گزاری ظاہر فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہ دولت اس کو عطا کرتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر کوئی آدمی شکر گزاری کرنے کے بجائے ناشکرا بن گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، اس کا عذاب، اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ آدمی کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ شیطان سب سے پہلے ناشکری کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں اس کو عطا فرمائی تھی۔ اپنے دربار سے دھتکارنے سے پہلے زمین کی، آسمان کی بہت ساری ذمہ داریاں اس کو سونپ رکھی تھی کہ یہ ذمہ داریاں تم کرنا ہے۔ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ان میں گھل مل گیا تھا، لیکن جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو اس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر، اور تکبر کیا۔ اللہ کا حکم مان لیتا، پیشانی سامنے رکھ دیتا، لیکن وہ نہیں کیا۔ اس کے باوجود اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا اور نکلوا دیا اور یہ کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ یہاں پر رہ کر کے تم تکبر کرتے، اکڑتے۔ تمہارے لیے مناسب تو یہ تھا کہ ہمارے دربار میں جو حکم ملتا اس کو پورا کرتے، لیکن تم نے نہیں کیا، تو اب یہاں پر رہنا تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں اور اپنا غصہ جب شیطان کو بتلایا تو اس وقت میں بھی اگر معافی مانگ لیتا کہ اللہ غلطی ہو گئی، آئندہ سے اس طرح نہیں ہوگا، آپ کا جو حکم ہوگا آئندہ سب کچھ مانیں گے، اس وقت میں بھی اگر شیطان اللہ سے معذرت کر لیتا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آتا، لیکن اس وقت میں بھی اس نے اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کیا کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنے سارے انعامات اس کے اوپر کیے تھے۔ ان انعامات کی ناشکری کی اور کفر کیا اور یہ کہا کہ اللہ آپ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کو راستے سے ہٹا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، قیامت تک کے لیے تم کو مہلت دی جاتی ہے، تم جاؤ دنیا کے اندر جو کرنا ہے کرو۔ شیطان کو جب مہلت مل گئی تو اس نے کہا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، کہ میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور جس طریقے سے آپ نے مجھے بے راہ کر دیا، آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، آپ نے مجھے اپنے دربار سے دور کر دیا، میں آپ کے بندوں کے سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ جب کوئی بندہ صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر، آپ کے شکر والے راستے پر، آپ کی اطاعت والے راستے پر، آپ کی فرمانبرداری والے راستے پر چلتا ہوا نظر آئے گا، میں اس کو راستے سے دور کرنے کی کوشش کروں گا، گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اس راستے سے ہٹا کر کے میرے راستے پر لگانے کی کوشش کروں گا، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ پھر اس کے بعد میں شیطان نے یہ بھی کہا کہ میں صرف بیٹھ کر کے ان کے آنے کا انتظار نہیں کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن خلفہم وعن شمالہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں ان کو کس طریقے سے سامنے سے آ کر کے بھٹکاؤں گا، پیچھے سے آ کر کے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آ کر کے میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس نے یہ بات کہی تھی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ کے بندوں میں سے آپ اکثروں کو ناشکرا ہی پائیں گے، اکثر بندے ایسے رہیں گے جو آپ کی ناشکری کریں گے۔ اور پھر کتنی قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجی، کیسی کیسی نعمتیں، کیسی قوت، طاقت اور کتنی انعامات ان کے اوپر اللہ نے فرمائے۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم سبا، اور اس
اسی طریقے سے کتنے اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو انسانوں سے بھرا، ان کو نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ان سب کو شیطان نے گناہوں میں لگا دیا، راستے سے ہٹا دیا، اللہ کی بغاوت کے اوپر کھڑا کر دیا، نبی کا انکار کرنے پر آمادہ کر دیا، نبی کے خلاف میں وہ کھڑے ہو گئے اور اپنے وقت کے نبی کو تکلیف پہنچاتے رہے، جو ہو سکتا تھا دین کے خلاف میں کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نافرمان تھے، جنہوں نے شیطان کی بات کو مان لیا، جو شیطان کے چنگل میں آ گئے، اس کے جھانسے میں پھنس گئے اور اس کی شرارت اور اس کے مکر کے اندر گمراہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ کسی کو چیخ کے ذریعے، کسی کو ہوا بھیجنے کے ذریعے، کسی کو سیلاب کے ذریعے سے، اور کسی کو کوئی عذاب، کسی کو زمین الٹنے کے ذریعے، تو کسی کو کسی اور ہلاکت کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا گیا، اس لیے کہ ان لوگوں نے شیطان کی بات مان لی تھی۔ ایسی بہت ساری مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی۔ قوم سبا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً قرآن کریم میں یہ بات ذکر کی، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، خود ان کے شہر کے اندر، ان کے رہنے کی جگہ میں، ان کے مکانات میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بنائی تھی۔ اگر وہ چاہتے تو ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ کو پہچانتے، اس کی شکر گزاری کرتے اور اس کے فرما بردار اور مطیع بندے بن کر کے رہتے تھے۔ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا شہر عطا فرمایا اور جس کے دائیں اور بائیں دونوں جانب میں باغات اللہ نے دیے تھے، اور شہر بھی بہت زیادہ مبارک، پاکیزہ، اس کی ہوا، اس کی فضا، فرماتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر مکھیاں اور مچھر بھی نہیں تھے، ایسی پاکیزہ فضا، اور موسم بھی خوش بہار جو طبیعت کو بالکل خوشحال کر دے، ایسا شہر اور ایسا موسم، ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کو عطا فرمائی تھی۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتي ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ اللہ نے ان کی تفصیل بیان فرمائی کہ جب انہوں نے شکر گزاری والا راستہ اپنانے کے بجائے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے اس کے شکر گزار بن جاتے، اس کے بجائے انہوں نے شیطان والا راستہ اپنا لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ساری ہماری محنت کی وجہ سے ہے، ہم زمین کو ہموار کرنا جانتے ہیں، بیج ڈالنا جانتے ہیں، پانی کس طریقے سے ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے فصل کے اگانے کے لیے کن کن محنتوں کی ضرورت ہے، وہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، ہم کرنا جانتے ہیں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ سب ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے، اللہ کے سامنے جب یہ انہوں نے ظاہر فرمایا، ناشکری ظاہر فرمائی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شہر کا جو بند تھا، اس طریقے سے ہمارے شہر کے اندر حسین ساگر، حمایت ساگر، یہ جو ڈیم ہیں، ان کے یہاں پر عرم نامی ایک ڈیم تھا، اس کا جو بند تھا، اس کا جو کٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑ دیا، جس کے نتیجے میں وہ سارا کا سارا پانی ان کے باغات کے اندر، اور پھر ان کے سارے باغات تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے باغات کے خراب ہونے کے بعد وہاں پر کانٹی دار درخت اور بیری کے چند پتے رہ گئے تھے، سارا کا سارا باغ تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ آگے اللہ نے یہی کہا کہ ہم جو سزا دیتے ہیں، جو پکڑ کرتے ہیں، یہ ناشکروں ہی کی تو پکڑ کی جاتی ہے، انہی کو تو سزا دی جاتی ہے۔ جو آدمی شکر گزار رہے گا، اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن کر کے رہے گا، اللہ کی جو نعمتیں اس پر ہے اس کی قدردانی اگر آدمی کے اندر رہے گی، تو پھر اللہ کی پکڑ اس کے لیے نہیں ہے۔ شیطان نے جو بات کہی تھی کہ میں تمہارے یعنی آپ کے اکثر بندوں کو شکر گزاری سے ہٹا دوں گا اور ناشکری پناہ ان کے اندر پیدا کر دوں گا، یہی چیز کی تصدیق اللہ نے فرمائی۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، شیطان نے جو بات کہی تھی ٹھیک کہی تھی، اکثر بندوں کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا کہ ناشکرے رہیں گے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔
اتنی ساری قومیں اللہ نے بھیجی، اس میں سے اکثر لوگ اللہ کی ناشکری کرنے والے ہی پیدا ہوئے۔ آگے اللہ نے ایک دوسری قوم کے بارے میں بیان فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ ایک شہر کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہاں پر ہر جانب سے اللہ تبارک و تعالی روزی ان کو پہنچاتے تھے، ہر طرح کی نعمتیں چاروں طرف سے اس شہر کے اندر پہنچتی تھی، عیش آرام نعمتوں والی زندگی اللہ نے اس شہر کے اندر ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی آنے والی نعمتوں کا اس کی قدر نہیں کی، اس کی ناشکری کی، شکر گزاری والا راستہ نہیں اپنایا۔ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقر و فاقہ اور ان کو قحط کی زندگی عطا کی، قحط کا مزہ ان شہر والوں کو اللہ نے چکھایا۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو آیت کے اندر شہر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ مکہ شہر کے بارے میں ہے۔ جس وقت میں وہاں پر قحط آ گیا تھا، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قاصدوں کو بھیجے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ اے محمد، تم کہتے ہو اللہ کے نبی ہو، ہمارے شہر کے اندر قحط آ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، پیاس کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی نعمت آ بھی نہیں رہی، اللہ نے نعمتوں کا راستہ روک دیا، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے لیے دعا بھی فرمائی اور ساتھ ساتھ شہر مدینے سے بہت سارا انار، کھجور، گیہوں اور جتنی چیزیں ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے لیے بھیجی، اور 500 دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 دینار ابو سفیان کے پاس بھیجے اور ان سے کہا کہ یہ 500 دینار مکے والوں کے اندر تقسیم فرمائیے۔ تو جو آدمی یا جو قوم شکر گزار بن کر کے رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو نوازتے ہیں، ترقیاں دیتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں، اور جو ناشکری والا راستہ اپناتا ہے تو جو نعمت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے وہ نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس سے چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے آدمی کے پاس جو بھی نعمتیں موجود ہو، جتنی بھی چیزیں ہوں، کسی بھی اعتبار سے ہو، اللہ نے آپ کو عبادت گزار بنایا، اللہ نے آپ کو علم سے نوازا، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا، اللہ نے آپ کو زمیندار بنایا ہے یا کسی کاروبار بہت بڑا ہے، جو بھی نعمتیں آپ کے پاس اللہ کی موجود ہیں، ہمیشہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ سمجھ کر اپنے ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے، میں اپنی ذات سے کوئی چیز نہیں ہوں، اللہ کے دینے سے یہ میرے پاس موجود ہے، اللہ نے دیا ہے اسی لیے ہے، اللہ اگر چاہے تو چھین بھی سکتے ہیں، اسی لیے مجھے ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کے رہنا چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ آدمی کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اگر آدمی عاجزی والی زندگی اور عاجزی اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو جو نعمت اللہ نے آپ کو دی اس کے اندر اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقی عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ناشکرہ بن جائے، یہ سمجھے کہ یہ جو میرے پاس موجود ہے میری صلاحیت کی وجہ سے، میری خوبی اور میرے ہنر کی وجہ سے، میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہے، اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، تو پھر یہ وہی حشر ہو جائے گا جو قارون کا اللہ نے کیا تھا۔ بڑا خزانہ اس کے پاس جمع تھا، اس کے خزانے کے صرف چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت ہوا کرتی تھی، اور اس کے خزانے کا اندازہ کیجئے جب چابیوں کے اٹھانے کے لیے اتنی بڑی جماعت کی ضرورت ہے۔ اب جب اس کے پاس میں یہ حکم پہنچا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، غریبوں اور مسکینوں کا اس میں جو حق بنتا ہے وہ حق ان کو دو اور ان کی مدد کرو، ان کی اعانت کرو، ان کا سہارا بنو، اس نے اللہ کے حکم کو ماننے کے بجائے یہ کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو سب کچھ میرے پاس موجود ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، میرے ہنر کی وجہ سے ہے، میں نے اپنے صلاحیت کے بلبوتے پر یہ سب کچھ کمایا ہے اور اپنا خزانہ بھرا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آئی فَخَسَفَ بِنَا وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے اس کو اور اس کے خزانے کو، اس کے گھر کو اور جو کچھ اس نے جمع کر رکھا تھا سب کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اب اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہوئی نعمت میں اضافہ کریں گے، اور اگر ناشکری کریں گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی اور جو چیز رہے گی وہ بھی ختم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات کے اندر شکر گزاری کے بارے میں انعامات اور ناشکری پر اللہ کی جو پکڑ ہوں گی اس کو بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تعریفات سے بے نیاز ہے۔ تمہاری تعریف کرنے سے، تمہاری شکر گزاری کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ تم اگر شکر گزاری کریں گے، تم اللہ کی نعمت کی قدردانی کریں گے تو تمہاری نعمت محفوظ رہے گی۔ اسی لیے اللہ والوں نے یہ بات فرمائی کہ شکر گزاری کرنا، شکر کرنا یہ حافظ اور لاحق یا حاذق یہ کام دیتا ہے۔ حافظ کے معنی جو نعمت موجود ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ نعمت جاتی نہیں ہے، اور جو آئندہ نعمتیں ملنے والی ہیں اس کو کھینچ کر کے آدمی کے پاس لاتا ہے۔ آدمی جب شکر گزاری کرے گا، نعمت موجود ہے اس کی بھی حفاظت ہوگی، اور جو دوسری نعمتیں اس کے پاس موجود نہیں ہیں وہ نعمتیں بھی اس کے پاس کھینچ کر کے آئیں گی شکر گزاری کے راستے سے۔ اور اگر ناشکری والا راستہ اپنائے گا، جو نعمت موجود ہے اللہ اس کو بھی لے کر کے چلے جائیں گے اور خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اسی لیے آدمی کو ہمیشہ شکر گزاری والا راستہ اپنانا چاہیے، اور جو آدمی شکر گزاری کرتا ہے تو وہ خود اس میں اس کا فائدہ ہے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی شکر گزاری کرے گا خود اس کا اس کے اندر فائدہ ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اس کے اندر بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر گزاری کرنے والے کی اور ناشکری کرنے والے، نہ اس کی شکر گزاری کی ضرورت ہے، نہ اس کی ناشکری کرنے سے اللہ پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں ہر ایک کے بارے میں یہی فرمایا کہ یہ میرے شکر گزار بندے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ میرے شکر گزار بندے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا شاکرا لانعمی، میری نعمتوں کے شکر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کا موقع موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہی حکم دیا تھا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ آپ شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ جو بندے اللہ کی میری نعمتوں کا شکر کرتے ہیں آپ ہمیشہ ان بندوں کے ساتھ مل کر کے رہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی خلافت کے دور کے اندر ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا تھا، اور دعا کے اندر یہ مانگ رہا تھا اللہم اجعلنی من الاقلین، کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے اندر بنا دیجئے جو بہت کم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی دعا سمجھ میں نہیں آئی کہ کم لوگوں میں بنا دیجئے، اس کا کیا مطلب ہے۔ جب اس کی دعا ہو گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم جو دعا مانگ رہے تھے اس کا کیا مطلب ہے کہ کم لوگوں کے اندر بنا دیجئے۔ تو اس آدمی نے یہ بتایا کہ قرآن کریم کے اندر بہت سارے بندوں کی جو اللہ نے تذکرہ اور ذکر فرمایا ہے، اس میں اللہ نے یہ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں بہت کم بندے ہوں گے جو شکر گزار رہیں گے۔ وَقَلِيلٌ مَّعَهُمْ، اور نیک اعمال کرنے والے بندے بہت کم رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، جو ایمان لائیں گے اللہ پر وہ بہت کم بندے رہیں گے۔ اس لیے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ یہ جو کم بندے ہیں جو آپ پر ایمان لائیں گے، یہ جو کم بندے ہیں جو آپ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے، یہ جو کم بندے ہیں جو اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ان نیکوکار بندوں کے اندر جو کم ہیں مجھے بھی شامل فرما لیجئے۔ یہ میں دعا کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا آپ کا معمول رہتا تھا، اتنی زیادہ لمبی کہ ایک ایک سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ نساء، کئی سورے ایک رکعت کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا لمبا ٹھہرنے کی وجہ سے۔ بعض لوگوں نے صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ کے گناہ ہے نہیں،
پھر بھی آپ اتنی لمبی رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کو اتنی لمبی نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مختصر پڑھ لیا کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی ساری نمازیں، اتنی ساری عبادات کرنے کے بعد بھی آپ صحابہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں شکر گزار بندہ، اللہ کا مطیع اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرنے والا بندہ بن کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امت کو یہ دعا بھی سکھلائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرمائیے آپ کے ذکر کرنے پر اور آپ کی شکر گزاری کرنے پر اور اچھی عبادت کے کرنے پر۔ اللہ تبارک و تعالی مدد کرتے ہیں، اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو ہی آدمی ذکر کر سکتا ہے، تو ہی آدمی شکر گزاری کر سکتا ہے اور تو ہی آدمی اچھی عبادت کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر گزاری کرنے کی توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم توفیق مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرتے ہیں اور پھر شکر گزاری ہم سے ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے جو رمضان کا مبارک مہینہ دیا، اس کی قدردانی آدمی کو ہونی چاہیے، اور اس کے اندر جتنی عبادات ہم کر رہے ہیں، تراویح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور اسی طریقے سے جو حافظ یہاں پر تراویح سنا رہے ہیں، مصلیوں کو ان کا بھی شکر گزار بن کر کے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہاں قرآن سنانے کے لیے کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنی محنت لگتی ہے، کتنے مرتبہ صبح سے شام تک اس کو پڑھنا پڑتا ہے، یہ عوام نہیں جانتے۔ حافظ سے جا کر کے پوچھئے کتنی محنت اس کے پیچھے لگتی ہے، تب جا کر کے یہاں کھڑے ہو کر سنا سکتے ہیں۔ اگر آج کل تو لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو حافظ کی غلطیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو حافظ کے پیچھے تراویح کے اندر قرآن لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ حافظ صاحب نے کہاں چھوڑ دیا، کہاں پر زیر کو زبر کر دیا، کہاں غلطی کر دی، کون سی آیت انہوں نے نہیں پڑھی، تراویح کے بعد جا کر کے بتاتے ہیں۔ یہ قدردانی نہیں ہے۔ آدمی کو تو جو سنا رہے ہیں اس کی قدردانی رہنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ اپنے علاقے کے، اپنی مسجدوں کے حافظوں کی قدردانی نہیں کریں گے تو پھر وہ حال ہو جائے گا جو دوسرے ممالک کے اندر ہو رہا ہے۔ آج امریکہ اور اسی طریقے سے ویسے ویسٹرن کنٹریز کے اندر جا کر دیکھیے، وہاں پر قرآن سنانے کے لیے کوئی حافظ نہیں ہے، اور پھر مجبوراً وہ لوگ موبائل کے اندر دیکھ کر کے حافظ صاحب یہاں کھڑے رہ کر کے تراویح سنا رہے ہیں، قرآن اپنے ہاتھ کے اندر رکھ کر کے اس میں دیکھتے ہوئے تراویح پڑھا رہے ہیں۔ اب حافظ موجود نہیں ہے، وہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اسی لیے جو آپ کو تراویح سنا رہے ہیں ان کی غلطیوں پر نظر نہ رہے، جیسا کیسا سنا رہے ہیں اللہ قبول کرنے والے ہیں، ان کی قدردانی کرنی چاہیے، اور جو وہ سنا رہے ہیں اس پر ان کا شکریہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ہم کو اللہ کا کلام تراویح کے اندر سنا دیا۔ اور تراویح جیسی عبادت اگر اس کی بھی قدردانی نہیں کریں گے تو پھر اللہ یہ بھی لے سکتے ہیں۔ آج بہت سارے ایسے بولنے والے بھی کھڑے ہو گئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تراویح کوئی چیز نہیں ہے، پڑھنا ہے تو 20 پڑھ لو، نہیں تو 8 پڑھ لو، نہیں تو 4 پڑھ لو، نہیں تو 2 پڑھ لو، اور اگر نہیں چاہ رہے ہیں تو کچھ مت پڑھو، کچھ ہونے والا نہیں ہے، تراویح نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کہنے والے بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ آپ کو جو عبادتیں کرنے کی توفیق دے رہے ہیں، تراویح ہے، تھوڑی سی تلاوت ہے، اور ذکر و اذکار ہے، اور روزہ ہے، یہ سب عبادات کو کرتے ہوئے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے سیدھے راستے پر رکھا، ان عبادات کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کا یہ شکر ہے، ہمیشہ شکر گزار بندہ بن کر کے آدمی کو رہنا چاہیے۔ اگر آدمی ان سب نعمتوں کی شکر گزاری کرتا رہے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس آدمی کو نوازتے ہیں۔ اس لیے ایک جگہ یہ فرمایا گیا بل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو آدمی انسانوں کا شکر گزار نہیں رہتا کہ انہوں نے کچھ احسان کر دیا، انہوں نے کچھ ہماری مدد کر دی، اب ہم ان کے شکر گزار رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ہم ادا کر سکیں گے۔ جو آدمی انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جتنے لوگ مل کر کے رمضان اور غیر رمضان کے اندر آپ کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں،
ان سب کا آدمی کو شکر گزار رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شکر گزاری والی زندگی عطا فرمائے. جو عبادات اور جو نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھی سنت پڑھ لیجیے.